رات کو ایک چیز تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھنا بستر کے نیچے دولت ہی دولت پڑی ہوگی، فقیر بھی پڑے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے تکیے کے نیچے کون سی ایسی چیز رکھ کر سونی ہے کہ اگر آپ صبح کو اٹھ کر دیکھیں گے تکیے کے نیچے دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ اگر یہ عمل فقیر بھی کرے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جس دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ آپ نے رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک الائچی لے لینی ہے اور 10 روپے کا نوٹ لے لینا ہے، وہ اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے الائچی کے اوپر سورۃ الکوثر پڑھ کر پھونک دینی ہے اور 313 مرتبہ ہی یا اللہ یا خالق یا رزاق یا فتاح، 313 مرتبہ یہ چاروں اللہ کے نام آپ نے پڑھ کر اس الائچی کے اوپر اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر پڑھ کر پھونک دینے ہیں اور درود ابراہیمی اول و آخر لازمی پڑھ لینا ہے اور آخر پہ آپ نے پڑھنی ہے 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت بھی آپ نے پڑھ کر پھونک دینی ہے الائچی کے اوپر اور وہ الائچی فوراً آپ نے چبا لینی ہے، کھا لینی ہے۔ جب آپ وہ الائچی کھائیں گے، چبائیں گے تو آپ نے فوراً یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جی غیب کے خزانوں سے میری مدد کر اور مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ جیسے ہی آپ وہ الائچی کھاتے رہیں آپ نے حلال رزق کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور جو 10 روپے کا نوٹ ہوگا وہ آپ نے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ جب آپ وہ نوٹ تکیے کے نیچے رکھ دیں ایک بار پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اے میرے مولا میں نے تو تجھ سے دل لگایا ہے، اے میرے مولا میں تیرے در پر آ گیا ہوں، اے میرے مولا میں دل اور اخلاص کے ساتھ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ جی اپنے غیب کے خزانوں سے میری جھولی بھر دے، میں بہت بے بس ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ جی میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے حلال رزق دے دے، مجھے اتنی دولت دے دے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اے میرے اللہ جب میں کسی سے مانگتا ہوں تو مجھے ذلت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یا اللہ جی تجھ سے مانگ کر سکون ملتا ہے۔ یا اللہ جی غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ آپ نے داہنی کروٹ لیٹ جانا ہے اور وہ 10 روپے کا نوٹ تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ صبح آپ جب اٹھیں گے آپ نے وہ نوٹ اٹھانا ہے اور حسب توفیق جتنی آپ کو توفیق اللہ دے، 10 اوپر ملا لیں، 20 ملا لیں، 50 ملا لیں، 1000 ملا لیں، جتنی آپ کے اندر حیثیت ہو، طاقت ہو، آپ نے اس 10 روپے کے اندر اور پیسے ملانے ہیں اور وہ مسجد میں ڈال دینے ہیں، مسجد کو چندہ دے دینا ہے یا پھر کسی ایسے غریب شخص کو دینے ہیں جس کو وہ پیسے لگتے ہوں، جو وہ پیسے لے کر آپ کو دعا بھی دے، کسی ایسے شخص کو آپ نے وہ پیسے پکڑانے ہیں۔ انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ صدقہ ضرور دیا کریں کیونکہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہر آنے والی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت ہو اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے ٹال دیتے ہیں۔ اور صدقہ ایسے دیا کریں کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے اور اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ صدقہ ہم نے اپنی ذات کے لیے دینا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں دینا ہوتا، کیونکہ دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
پھر ہم وہ کیوں کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ہمیں اللہ کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ہم دین سے دور ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ ہم اس کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم روزانہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر شکر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ دین سے دوری ہے، دین سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ گھروں کے آج کل ماحول بہت خراب ہیں، ٹی ویوں نے، موبائلوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ماؤں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے موبائل۔ موبائل نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دین سے دوری اختیار نہ کریں، دین سے دوری اختیار نہ کریں، نماز پڑھا کریں، سچ کا ساتھ دیں، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، استعمال کرنے کے لیے عقل دی ہے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں۔ اس کی نعمتوں کا میں شمار نہیں کر سکتی۔ اس نے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں کرم کیے ہوئے ہیں، ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی کہتی ہوں کہ صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے اللہ سے مانگیں، گاڑی چاہیے اللہ سے مانگیں، گھر چاہیے، ذاتی گھر چاہیے اللہ سے مانگیں، نیز کہ کچھ بھی آپ کو چاہیے، دنیا کی کسی چیز کی بھی خواہش ہو تو آپ صرف اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ کے آگے سر کو جھکا دیں، اللہ سے مانگیں۔ پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں، جیلی پیروں کے پاس نہ جائیں، درباروں پر جا کر نہ مانگیں، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ سب شرک ہے اور شرک میرے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ شرک کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ بتائیں مجھے، کتنا پیار کرتی ہے؟ جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ پھر اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو پھر آپ خود سوچیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوب جائیں، شرمندگی سے ہی مر جائیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو جھوٹ نہ بول، ناپ تول میں کمی نہ کر، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا نہ کر، شرک نہ کر، زنا نہ کر، گناہ نہ کر، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ بس اللہ پاک تو ہم سے ایسی باتیں منواتے ہیں، ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، پھر کیوں ہم برائی کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے گناہ کر چکے ہیں جن پر ہمیں شرمندگی ہو تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ ضرور بخش دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور میرا آج کا وظیفہ آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔